آج ہم بات کرنے والے ہیں آبنائے ہرمز کے تنازع کی، ایک ایسا بحران جو عالمی تیل کی قیمتوں کو آسمان پر پہنچا سکتا ہے اور سچ پوچھیں تو دنیا کو جنگ کے دہانے پر بھی لا سکتا ہے۔ تو سارا معاملہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ شروع ہوتا ہے ایک فلیش پوائنٹ سے، آبنائے ہرمز۔ یہ ایک تنگ سمندری راستہ ہے جہاں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے اور پوری دنیا سچ میں سانس روکے دیکھ رہی ہے۔ اب اس کشیدگی کی جڑ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس جگہ کی جغرافیائی اہمیت کو دیکھنا ہوگا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ عالمی معیشت کی شہرگ ہے۔ دنیا کا تقریباً 20% تیل اسی تنگ راستے سے گزرتا ہے۔ اگر یہ بند ہو جائے تو اس کا سیدھا مطلب ہے پیٹرول پمپس پر لمبی قطاریں اور عالمی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا۔ تو دونوں طرف سے جو بیانات آ رہے تھے وہ کافی سخت تھے۔ ایک طرف صدر ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ تھا جو ایران پر بلیک میلنگ کا الزام لگا رہا تھا، اور دوسری طرف ایران تھا جو آبنائے پر اپنی فوجی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کر رہا تھا۔ اور یہ صرف بیانات نہیں تھے، ایرانی فوجی رہنماؤں نے تو بالکل واضح دھمکی دے دی تھی کہ اگر ان کے مفادات کو کوئی بھی خطرہ لاحق ہوا تو وہ آبنائے کو مکمل طور پر بند کر دیں گے۔ یہ ایک ایسا قدم ہے جس کے پوری دنیا کے لیے بہت سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ معاملہ صرف امریکہ اور ایران تک محدود نہیں رہا تھا۔ جب کشیدگی اتنی بڑھی تو دوسری عالمی طاقتیں بھی میدان میں آ گئیں۔ برطانیہ اور فرانس نے تجارتی جہازوں کی حفاظت کے لیے ایک بحری ٹاسک فورس بنانے کا اعلان کر دیا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اس خطرے کو کتنی سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو فوجی صف بندی ہو رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ایک اور محاذ پر بھی جنگ جاری تھی، اور وہ تھا معلومات کا محاذ۔ یہاں دونوں فریق ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگا رہے تھے۔ پھر اچانک ایک ایسی خبر سامنے آئی جس نے سب کو چونکا دیا۔ کہا گیا کہ ایران نے مبینہ طور پر اپنا افزودہ یورینیم ملک سے باہر بھیجنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اب افزودہ یورینیم وہی مادہ ہے جسے جوہری ہتھیار بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی رعایت ہوتی۔ یہ اس بات کا اشارہ ہوتا کہ ایران اپنے جوہری عزائم سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ مگر ایران کا رد عمل بہت فوری اور سخت تھا۔ انہوں نے ان تمام خبروں کو سرے سے مسترد کر دیا اور بالکل واضح کر دیا کہ ان کا جوہری پروگرام ان کی قومی خود مختاری کا معاملہ ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ تو جب ایسا لگ رہا تھا کہ امریکہ اور ایران جنگ کے دہانے پر ہیں اور سفارتکاری کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، تب ایک ایسے ملک نے ثالثی کے لیے قدم آگے بڑھایا جس کی شاید کسی کو امید نہیں تھی، پاکستان۔ اور پاکستان نے یہ کام بہت ہی سوچ سمجھ کر کیا۔ انہوں نے ایک محتاط سفارتی مہم شروع کی۔ پہلے سعودی عرب، قطر اور ترکی جیسے اہم علاقائی ممالک سے حمایت حاصل کی، اس سے پہلے کہ وہ براہ راست ایران اور امریکہ سے بات چیت شروع کریں۔ ان کوششوں کی قیادت خود پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کر رہے تھے۔ تہران میں ان کی جو اعلیٰ سطحی ملاقاتیں ہوئیں، ان کا مقصد تھا ٹھوس اقدامات تلاش کرنا تاکہ کشیدگی کو کم کیا جا سکے اور ایک پرامن حل کی طرف بڑھا جا سکے۔ اور ان ساری کوششوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک بہت ہی ٹھوس نتیجہ۔ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار ہو گئی، جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی تھی۔ لیکن اس کہانی کا سب سے حیران کن موڑ تو ابھی آنا باقی تھا۔ پاکستان کی اس کوشش کی تعریف ہوئی، اور وہ بھی ایک ایسی جگہ سے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جی ہاں، وائٹ ہاؤس سے۔ صدر ٹرمپ، جو ایران کے خلاف اپنے سخت رویے کے لیے مشہور ہیں، انہوں نے خود عوامی سطح پر پاکستان کی ان کوششوں کا شکریہ ادا کیا۔ یہ لہجے میں ایک ایسی ڈرامائی تبدیلی تھی جس نے آنے والے مذاکرات کو ایک حقیقی وزن دے دیا۔ اور بات صرف پاکستان کا شکریہ ادا کرنے تک محدود نہیں رہی۔ انہوں نے ذاتی طور پر فیلڈ مارشل منیر کی تعریف کرتے ہوئے انہیں ایک عظیم فیلڈ مارشل کہا۔ کسی امریکی صدر کا کسی دوسرے ملک کے فوجی سربراہ کی اس طرح کھلے عام تعریف کرنا یہ واقعی غیر معمولی بات ہے۔ پھر اس کے جواب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ تو یہ جو عوامی سطح پر ایک دوسرے کی تعریف ہوئی، اس نے کشیدگی کو کم کرنے اور کامیاب مذاکرات کے لیے ایک مثبت ماحول بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو آج ہم یہاں کھڑے ہیں، ایک ایسا تنازع جو پورے خطے کو جنگ کی لپیٹ میں لے سکتا تھا، اسے سفارتکاری کے ذریعے مذاکرات کی میز تک لایا گیا ہے۔ لیکن اصل سوال اب یہ ہے، کیا یہ امن کی کوشش کامیاب ہوگی؟ اس سوال کے جواب پر نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری عالمی معیشت کا مستقبل بھی منحصر ہو سکتا ہے۔